کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. مولا بخش چانڈیو صاحب, وہ آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا تھا تو میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ ٹھیک ہے, بالکل سپریم کورٹ نے نیب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے, لیکن آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندھ میں مافیا آپریٹ کر رہی ہے, مکمل تباہی ہے, حکمران انجوائے کر رہے ہیں اور سندھ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور این ڈی ایم اے کو ہم کہیں گے کہ وہ مزید سندھ میں آپریشن کرے. گفتگو سے ایسا لگتا ہے ان کی جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ شاید وہ فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں گے کہ سندھ کے معاملات حل کرنے کے لیے وہ بھی کوئی کردار ادا کرے. تو یہ اتنی مایوسی کیوں ہے سندھ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ ایسا ایک محترم ادارہ ہے اور اس کو اس قسم کے ریمارکس دینا, فیصلہ دینا, انصاف کے تقاضے پورا کرنا, آئین کو سنبھالنا, ان کا تحفظ کرنا, یہ سپریم کورٹ اور دوسری عدالتوں کے اختیارات میں ہے اور ذمہ داریوں میں آتا ہے. تو میں زیادہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں, میں نے وہ فیصلہ سنا بھی نہیں ہے, مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے, لیکن جو آپ سے باتیں سنتا ہوں اس پہ بات میں کر رہا ہوں. یہ بات پیپلز پارٹی کو نہیں سمجھانی چاہیے کہ پیپلز پارٹی احترام کرے عدالتوں کا. یہ میری بہن بھی کہہ رہی تھی, میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں جس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے خلاف عدلیہ کے فیصلوں کو برداشت کیا, قبول کیا, احتجاج نہیں کیا, یہ کہیں نہیں ہے. خان صاحب کے خلاف تھوڑا سپریم کورٹ نے کہا تو کل تک اس کی حمایت کر رہے تھے, پھر ایک دن وہ کھڑے ہو گئے لاٹھیاں لے کر سپریم کورٹ کے سامنے, ان کا فیصلہ نہیں مانا گیا. نون لیگ نے, میں ایسے مثالیں دے رہا ہوں, نون لیگ وہ سپاہی بن کے کھڑے تھے عدلیہ کے, فیصلہ ان کے خلاف آیا تو کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے ایسا کبھی نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے کبھی عدلیہ پہ حملہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے کبھی ایسی گفتگو نہیں کی اپنے چیف جسٹس صاحب ہیں, انسان ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, ظاہر ہے بہت سارے مسائل ہیں, ان کو دیکھتے ہوں گے, ان کو دکھ بھی ہوتا ہوگا اور وہ چاہتے ہوں گے کہ مسائل حل ہو, لیکن یہ بلدیاتی مکانی اداروں کے مسائل ابھی کئی سالوں سے پیپلز پارٹی کے اختیار میں نہیں تھا. کچرا اٹھانا کوئی بہت بڑی بات ہے, اتنے سال کیا وہ ادارے کر رہے تھے. اب ریمارکس پیپلز پارٹی کے لیے, میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں چیف جسٹس صاحب کی بات پہ بات کروں, لیکن یہ باتیں ہمارے لیے ہوتی رہتی ہیں اور اچھا ہے پیپلز پارٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے عدلیہ کرتی ہے, اوروں کے معاملے پہ نہیں. لیکن میں ایک خطرناک بات کر رہا ہوں. نہ کریں آپ خطرناک بات, آپ خطرناک بات نہیں, ضرور کروں گا, ضرور سن لیں, ضرور سن لیں, ضرور سنیں, یہ اہم بات ہے. میں محترم و مکرم سپریم کورٹ کی تمام ریمارکس کا اور فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو فیصلے دیے جاتے ہیں, ریمارکس آتے ہیں, جو پنجاب کے میں آتے ہیں, پاکستان کا کون سا ادارہ رہ گیا ہے, کون سا ادارہ رہ گیا ہے جس پر سپریم کورٹ کے ریمارکس میں تحفظات کا اظہارہ نہیں کیا گیا؟ چلیں ٹھیک ہے. کون سا کارنامہ بتایا گیا ہے پاکستان کا؟ یہ تو عدلیہ کے ریمارکس میں تو پوری ریاست بیٹھ چکی ہے. اب اس کا حل جو ہوگا, سندھ کا مسئلہ بھی وہی حل ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ملکہ بخاری صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں سپریم کورٹ فیڈریشن سے کیا کردار توقع کر سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اعلیٰ عدالت کے ریمارکس کی آبزرویشنز کی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رویے کی بات ہے, ہم نے اپنے ہر اقدام سے یہ دکھا دیا ہے عوام کو اور پاکستان کے لوگوں کو کہ ہم اعلیٰ عدالت کے فیصلوں کو احترام کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارے حق میں آئیں یا ہمارے خلاف آئیں. ہم دوہرا رویہ اختیار نہیں کرتے. جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آپ کے سامنے تاریخ کا پارٹ ہے, آپ نے دیکھا, آپ اس کیس میں بیٹھے بھی, ہمارے خلاف آیا, ہم نے قبول کیا. میں نے بیٹھا نہیں, میں نے اس کیس میں گواہی دی تھی کہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. پاناما کیس کے اندر فیصلہ ہمارے حق میں آیا, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اعلیٰ عدالت کے ججز کے خلاف مجھے کیوں نکالا کی مہم چلائی, اعلیٰ عدالت کے ججز کو متنازع بنایا, پٹیشنر کے وکیل کہا, ہم نے کبھی یہ اقدام نہیں اٹھایا. پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا, پیپلز پارٹی نے بھی پرسن اسپیسیفک لا بنایا, اعلیٰ عدالت نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا. انہی کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں خط نہیں ترسیل کروں گا, اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے کو نہیں مانا. ہم نے یہ کبھی نہیں کیا. عمران خان صاحب نے 17 سال کے دستاویزات دیے اعلیٰ عدالت کو اور کہا کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے, انہوں نے دیکھ کر کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. یہ ہمارا عمل ہے. اب جہاں تک وفاق کے رول کی بات ہے, دیکھیں ہم آئین کی طرف دیکھیں گے, بیکاز سپریم کورٹ کی جو ججز ہیں وہ آئین کے گارڈینز ہیں, آئین کی سرپرستی کرتے ہیں, اس کی تشریح کرتے ہیں. آرٹیکل 149 جس کے اوپر پہلے بات ہو چکی ہے,
وہ یہ کہتا ہے, اس کے اوپر ججمنٹ بھی ہے کہ وفاق کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ ڈائریکشن دیں صوبوں کو اگر ان کو لگے کہ اس پروونس کی پیس کو, اس کی ٹرانکولیٹی کو, اس کی اکنامک لائف کو کسی قسم کا نقصان ہو رہا ہے. اور سندھ کے اندر جس قسم کے ایشوز بنیادی جو ان کے حقوق جو ہیں جو سلب ہو رہے ہیں, اس سے یہی لگتا ہے کہ وفاق کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے آئین کے مطابق, اور ان کو ان کی رائٹس گارنٹی کرنی چاہیے سندھ کے لوگوں کو, جو ان کو ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دے سکے. چلیں اس پہ اب ایک اور ایشو رہ گیا جو آج لیجسلیشن ہوئی ہے جس میں آپ نے امینڈمنٹس پرپوز کی, آپ کی بھی منظور ہوئیں, ان کی بھی ہوئیں, پیپلز پارٹی کی بھی ہوئیں. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.